تو گوشت کا استعمال کہاں تک کر سکتے ہیں ڈائبٹک پیشنٹ؟ گوشت جو ہے اگر ڈائبٹک پیشنٹ مور دین 7 to 8 ایئرس ہیں، بڑی احتیاط سے اگر گوشت بھی کھا رہے ہیں تو ایک سنگل پیس کھانا چاہیے. بقرعید کی مبارکباد. عید الاضحیٰ کے اس موقع پر ہیلتھ کے ایشو سے اگر میں سوال پوچھوں، خاص طور پر ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے، آپ کا کیا مشورہ رہے گا ڈاکٹر صاحب؟ جی السلام علیکم، آپ کو بھی خیر مبارک. ایکچولی آپ کا جو سوال ہے وہ ڈائبٹیز اینڈ بقرعید کے بارے میں کیا میری رائے ہے. بالکل صحیح. آج ہندوستان میں ڈائبٹیز 77 ملین لوگ جو ہے ڈائبٹیز سے سفر ہو رہے ہیں. تو اس مبارک ہمارے موقع پر جو بقرعید کی عید الاضحیٰ جو ریچول جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آ رہا ہے، اور ہم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی جو ہے اس عید کو ہم بنا کر بکرے کی قربانیاں دیتے ہیں. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ڈائبٹیز چونکہ بہت کیپٹل سٹی ہو گیا ہے، انڈیا ورلڈ کا کیپٹل سٹی ہے ڈائبٹیز میں. سو میں سمجھتا ہوں ڈائبٹیز چونکہ از اے ملٹی کامپلیکس ڈیسیز، ملٹیپل فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. ڈائبٹک پیشنٹ ہائپرٹینسو ہو جاتا ہے، ڈائبٹک پیشنٹ اف ناٹ کنٹرول اس کو سٹروک ہو سکتا ہے، آئی کی ٹوٹل بلائنڈنس ہو سکتی ہے، اس کے کڈنیز فیل ہو کر انہیں ڈائلسس میں آ جا سکتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کی پیروں میں انفیکشن ہو کر گینگرین ہو کر ایمپوٹیشن ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو ہے ایک طرف ویری اسٹرانگ میسیج ہے ڈائبٹک پیشنٹ کو. اس طرح کے جو عیدیں آتے ہیں جہاں پر گھر میں خوشیوں سے ایک ہائی کیلری فوڈ جو پریپیئر ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے کنٹرول سے استعمال کرنا، یہ میرا آج سب سے بڑا مدعا اور میسیج ہے. اور اپنے میڈیکیشن کو جو ہے جو لے رہے ہیں اس کو کوئی خوشی سے یا اپنے عیدی انگیجمنٹ میں جو ہے اس کو بھولنا نہیں ہے. تو اپنا پرفیکٹ ڈوز آف انسولین، دوز پیشنٹس انسولین پہ ہے وہ انسولین پرفیکٹ لینا ہے، اور دوز پیشنٹ جو ہے ٹیبلیٹس ہیں وہ ٹیبلیٹس بھی لینا ہے. اینڈ فار بوتھ دیز پیشنٹ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن دیٹ از دی واکنگ اینڈ دی ڈائٹ جو ہے وہ برقرار رکھنا. تو گوشت کا استعمال کہاں تک کر سکتے ہیں ڈائبٹک پیشنٹ؟ گوشت جو ہے اگر ڈائبٹک پیشنٹ مور دین 7 to 8 ایئرس ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویجیٹیرین ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہائی پروٹین فوڈ یا گوشت جو ہے وہ ہائی پروٹین فوڈ ہے. ہائی پروٹین فوڈ باڈی کے اندر یوریا، کریاٹینن، بلڈ یوریا نائٹروجن، یورک ایسڈ، یہ سب نائٹروجنس سبسٹینسز ہیں، ان کو ہائی کرتی ہوئی سیرم الیکٹرولائٹس کو بھی، سوڈیم پوٹیشیم بائی کاربونیٹ کو سب آلٹر کر ارلی کمپلیکیشنس آف ڈائبٹیز کو ایک دعوت دیے جیسا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے بڑی احتیاط سے اگر گوشت بھی کھا رہے ہیں تو ایک سنگل پیس کھانا چاہیے. اینڈ اسپیشلی دی ایلڈرلی پیشنٹ ہو آر سفرنگ فرام ڈائبٹیز more than 10 to 15 years, 30 years, 25 years، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ٹوٹلی ایک ویجیٹیرین بن جانا چاہیے، یا اگر استعمال کرتے ہیں تو وائٹ میٹ، مرغے یا مچھلی کرنا ہے. لیکن یہ تو بقرعید کی عید ہے تو بکرا ذبح کرتے، بکرا قربانی دیتے، تو یہ ایک رچ پروٹین فوڈ ہوتا ہے. اس کو جو ہے اسپیشلی اس کے آرگنس لائک بوٹی، کلیجی، ہارٹ، لنگس، اس کے پارٹس ہیں، اس کو جو ہے میں اسٹرانگ میسیجز تو نہیں استعمال کرنا چاہیے. اگر گوشت میں چلو آج کے دن خوشیوں کے دن بریانی پک گئی ہے، وہ رائس کے ساتھ اپنی ایک چھوٹی سی پیس ضرور استعمال کر سکتے ہیں. اور اس دن میٹھے بھی پکتے ہیں تو وہ ٹوٹلی اپنے نفسوں کو کنٹرول کرتے ہوئے جو ہے وہ قربانی دینا چاہیے کہ میٹھا بھی نہیں کھانا. ایٹ لیسٹ ایک سنتاً ایک بائٹ اگر چاپ لے رہے ہیں اس دن تو کوئی بات نہیں، لیکن ایوننگ میں یا مارننگ میں اپنی واک برقرار رکھنا تاکہ وہ جو بھی کیلوریز کھائے ہیں اس کو برن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ ویجیٹیرین بننا چاہیے جو بھی 7 یا 8 سال کے بعد کے پیشنٹس ہیں یا 15 سال کے بعد کے پیشنٹس ہیں. تو ویجیٹیرینس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ شوگر کنٹینٹ پایا جاتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے حفاظت کیسے کر پائیں گے؟ ڈیفینیٹلی، لیکن کیلوری وائز جو ہے وہ لو کیلوری فوڈ ہے. وہ ویجیٹیرین فوڈس جو ہے لو کیلوری ہیں،
प्रोटीन फूड्स जो गोश्त मच्छी नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं वो हाई कैलोरी हैं, और यहाँ पर कैलोरी बेस्ड फूड लाइक 1600 to 2100 किलो कैलोरी ऑफ फूड डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट एंड द हाइट एंड बॉडी वेट के मुताबिक हम पेशेंटों को कैलोरीज वाइज एडवाइस देते हैं। वो अपनी एडवाइस के अंडर नीति अगर इस्तेमाल कर रहे हैं अपना फूड तो वो बेहतर है। वेदर यू टेक वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड, एंड ऑफ द डे इट इज़ द किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी विच यू आर कंज्यूमिंग। सो इसलिए जो है ये भी जो है कैलोरी इंडेक्स को भी कैलकुलेट करते हुए अपने डाइट्रिशियंस के साथ अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ ये बैठ कर डिस्कस करना चाहिए। और दोज हु वांट्स टू गो टू द हज को जाने की नीयत जो भी डायबिटिक पेशेंट्स करते हैं, मेरी हिदायत है उनको कि 2 या 3 महीने पहले वो प्लान कर लें कि वहाँ पर हज के अरकानों में जो है तवाफ़ करना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है, हज से मीना तक चलना पड़ता है मक्के से। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को बरकरार करते हुए डे 1 से जो है 3 मंथ्स पहले वो अपनी वॉकिंग यहाँ से ही रिहर्सल करते रहे, अपनी कैलोरीज को कुर्बानियों को जो है एक अपने एक जिस्म की भी कुर्बानी जो पेश का जो अंदर का जो अल्लाह ताला जो ये चीज़ों को फिक्स किया एक इंसान को एक तक़वा इख्तियार करने के लिए ये ऐसे ईदें और इस तरीक़े की हिदायतें दी गई है। तो लिहाजा दी चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, घर से जो है हमारी अदब और चैरिटी स्टार्ट होती। तो डायबिटिक पेशेंट अपने आप पर जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर लेते हुए हज को जाने से पहले वो हज की भी तैयारी कर लेना चाहिए। ये नॉट दैट जस्ट बैठे बैठे उठे बैठे वो अपने कामों में रहे, एकदम वहाँ पर हज को चले गए, वहाँ से शुगर बढ़ा लिए पैरों को। मैं कहे ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स मेरे अपने ओन ज़ाती पेशेंट्स बेंगलुरु के अंदर जब हज से वापस आते हैं तो उनके पैरों में जो है जख्मा हो जाते, पूरे बबल्स आ जाते हैं, नमनेस रहता है, बिकॉज लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पेशेंट वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी पैरों को सुन्न कर देती। तो उनको सुंदागी के अंदर या गर्म पत्थर पे रख रहे या कांटों पे रख रहे हैं या पत्थर चुभ जा रहा है मालूम नहीं होता। तो पैरों की भी जो है बहुत ये पॉइंट याद रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये रही बातें मरीजों के ताल्लुक से। आम लोगों के लिए आपकी क्या हिदायत हैं? ख़ासतौर पर बकरीद के मौके पर गोश्त के पकवान का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आम लोग भी जो है बदहज़मी का भी शिकार होते हैं या फिर उनमें भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं अगर एक्सेसिव जो इस्तेमाल करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही। आम लोग से मुराद जो डायबिटिक नहीं है, डायबिटिक डायग्नोस नहीं है। डायबिटीज़ डायग्नोस करने के लिए चंद क्राइटेरियाज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो पिछले 3 महीनों का एवरेज शुगर बिलो 7 रहना चाहिए, अपना फास्टिंग इज बिटवीन 70 to 110 रहना चाहिए, और नाश्ते के 2 आवर्स के बाद 110 और 140 रहना चाहिए। अगर इन 3 क्राइटेरियाज और इवन द कोलेस्ट्रॉल तो वो भी जो है वो 200 के अंदर रहना चाहिए। ABC बोलते हैं हम। ए से जो है A1C दैट इज ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, बी से ब्लड प्रेशर 120 130 ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे का 80 to 90 ब्लड प्रेशर। B, C इज द कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल शुड बी बिलो 110। अगर ये ABC का डायग्नोसिस अगर हम पॉपुलेशन में करें तो हिंदुस्तान के 80% यूथ जो है आज प्री डायबिटीज में रुके हुए हैं। 80% of the youths due to obesity and due to these 3 criteria, the A1C criteria we call it as A is A1C, B is the blood pressure, C is the cholesterol। अगर इन तीनों को ABC को अगर हम स्क्रीनिंग करने लगे तो 85% of the youths today are standing in the pre-diabetes queue। तो इसलिए जो है मैं जनरल लोगों को भी मैं हिदायत देता हूँ कि दे आर इन द प्री डायबिटीज, इंस्टेड ऑफ पुशिंग बैक टू नॉन प्री डायबिटिक स्टेज में जाने से पहले, डायबिटिक बनने से पहले मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने प्री डायबिटीज में रहे या प्री डायबिटीज से नॉन डायबिटिक स्टेट को जाने के लिए अपने आप में जो है वो लाइफ स्टाइल को बदलावे। सो ये चूंकि डायबिटीज कोई जरासीम की बीमारी नहीं, इट इज़ ए लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर,
آن گوئنگ ہارٹ اٹیکس، یہ تمام جو ہے میٹابولک ڈیسیزز بولتے ہیں. ان میٹابولزم کو اپنے آپ پر برقرار رہنا ہے. انسان ایک اپنی ڈسپلن پیدا کرنا چاہیے. اسپیشلی مسلمان پیشنٹوں کو میں بار بار یہ ہدایت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر معافی سے مانگ لیے، تو اپنے فرض نمازوں کو معاف نہیں کرتا. تو اس لیے نوجوانوں کو بھی میں کھانے پینے کے بارے میں بولنے سے بھی زیادہ نوجوانوں کو یہی میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب بزرگ ہو جاتے، ریٹائرڈ ہو جاتے، سب مسجدوں کو نماز کو پکڑ لیتے. شیر جب آپ نے کہا کہ نوجوانوں میں جو ہے ڈائبٹیز، پری ڈائبٹیز کے اسٹیج پہ جو رہتے ہیں تو ان کے اوپر بھی خطرہ ہے ڈائبٹیز کا، تو اس سے تو اس لیے جو ہے انہوں اپنی لائف سٹائل بدلیں، اپنی لائف سٹائل بدلیں، ڈیلی واک رکھیں، اپنے آپ کو سٹریس لیول پر کنٹرول کریں، توکل تو اللہ رہیں. فرسٹ آف آل ہم نہ ان ایمپلائڈ ہو گئے، ہمارے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس سیلری نہیں، یہ سب ایسے گندے باتیں نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ رزق سے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کا پورا رزق پیدا ہوا ہے، آپ کی محنت لگاؤ اور دعاؤں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کھانا کھلا کر سلائے گا اور اٹھتے ہی آپ کو کھانا کھلائے گا. تو اور کاہل ہی نہیں ہونا چاہیے، نیت پاک رکھنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنا چاہیے نوجوانوں، اور اپنے ماں باپ کی عزت، اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہوئے اگر زندگی بسر کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پری ڈائبٹیز بھی ٹچ نہیں ہوتا. میں کہہ رہا تھا کہ ڈائبٹک پیشنٹ ڈسپلین سے اس کا بلڈ شوگر بہت اچھا تعلق رکھتا ہے، اور ہم اسپیشلی جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی فرقے سے تعلق رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو اپنے فرقے پر برقرار رہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ اپنی نمازوں کو جو ہے ضائع نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے 5 وقت کی نماز لے کر کچھ بھی کر لینے کا نہیں تھا. انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر 5 وقت نمازوں کو فرض قرار دیے ہیں. تو ہر آدمی جو بھی بالغ، جو بھی ایلیجیبل ہے اپنی نمازوں کو، وہ تو نمازوں کو برقرار رکھے. لیکن ایک اسپیشل میری ایڈوائز اور ہدایت ہے کہ ہر میرے ڈائبٹک پیشنٹ ہو یا کسی کے ڈاکٹرز کے ڈائبٹک پیشنٹ ہو، اپنی نمازوں کو برقرار رکھے تاکہ اس کو دنیاوی زندگی کے اندر بھی ڈسپلن ہے. تو اس کو معلوم ہونا چاہیے اپنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس طریقے کی نمازوں میں بھی ہے اور دعا گو بھی ہے. اور دوا بھی جب بھی کھاتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی بول کر کھانا، المیاں وہ جو ہم نے ڈائبٹولوجسٹ جو لکھ کر دیے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے عقیدہ نہیں، جو سائنٹسٹ بنایا ہے گولی یا انسولین اس کے اوپر بھی عقیدہ نہیں، تیری ذات پر عقیدہ ہے. اس طریقے کی دعائیں کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ وضو میں نہ ہوں تو ایٹ لیسٹ تیمم کر کر جو ہے ٹیبلٹ کو استعمال کرنا چاہیے، اور بڑے پیس آف مائنڈ سے، استغفار سے زندگی بسر کرنے والوں کو ڈائبٹیز بہت پاک صاف کنٹرول میں آئی ہے. میں تو یہ نمونہ بن کر اور اپنے آپ کے میرے پیشنٹوں کو اس طریقے سے ایڈوائز کر کر، اور میرے پاک پیشنٹس بھی جو ہے ماشاءاللہ اس طریقے کا نسخہ استعمال کرتے ہوئے میں دیکھا ہوں ان میں سے بہت بہت شفا مند ہو گئے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہر چیز کی معافی ہے، نمازوں کو معافی نہیں ہے. نمازوں کو انسان بنانے کے لیے اور ان نمازوں کا فرض حکم قرار دیا گیا ہے، اور ہمارے اور اللہ کے بیچ میں پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خاتم المرسلین ہے. آپ طریقے طور بتائے ہوئے ہیں، نماز بیمار کیسا پڑھنا ہے، بیڈ ریڈن لوگ نماز کیسا پڑھیں، انٹل اینڈ انلیس از کانشیس آپ کے لیے آپ کے اوپر نماز معاف نہیں ہے. تو طریقے بتائے ہوئے میں بہت سے لوگوں کو، اچھے بڑے عالموں کو، داڑھی چھوڑے ہوئے بزرگوں کو جو ہے میں کبھی پوچھتا ہوں اپنے گردوں کے درد سے، دردوں کو سر میں اتنا درد ہے ڈاکٹر صاحب میرے نمازاں بھی نہیں ہوئے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہوں میں، اتنا بیٹھنا ہے. یعنی کہ ان کو طریقے ہی نہیں معلوم ابھی تک. اللہ تعالیٰ یہ بھی جو ہے خدا کے نبی اجازت دیے ہیں، اگر تمہارے گردوں میں پرابلم ہے یا بیٹھ کر پوری اپنی نماز اپنے پراپر میتھڈ سے نہیں کر رہے تو چیئر پر بھی بیٹھ کر پڑھنا ہے. اس میں بھی وہ ڈر جاتے، فجروں کو نہیں اٹھتے. یہ تمام انڈسپلن ڈائبٹک پیشنٹ میں انٹالریبل ہے. تو اس لیے جو ہے ٹیبلٹس کھانے سے پہلے آپ تقوی اختیار کریے اور نمازوں کی پابندی کریں. اس کے بعد جو ہے آپ ڈائبٹیز کا مینجمنٹ آپ کے لیے، ڈائبٹیز اپنی غلام بن کر جو ہے اپنے باڈی میں یہ رہیں گی.